سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے لوں لوں وچ شوق چگیریے اج نینا لایاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانیے مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمک دلاٹ نورانیے متھے چمک دلاٹ نورانیے مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمک دلاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مدھ بھریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم ربی لبیک وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم وملائکۃ المقربین نبیین صدیقین شہداء والصالحین وما صبح لک من شیء یا رب العالمین علی محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین سید المرسلین امام المتقین رسول رب العالمین شاہد البشیر الداعی الیک باذنک سراج منیر علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم. آج تذکرہ ہے شعبان المعظم کا، جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور اس کی بڑی شان ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. آج انشاءاللہ تذکرہ تو کروں گی نیکسٹ ٹائم شعبان کا. 14ویں کی جو رات شب برات کی رات ہے، جس میں امت داخل ہوتی ہے، جس طرح ہم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، پاک اور صاف ہو کر وہاں سے نکلتے ہیں.
اس طرح یہ رات بھی جو ہے آ رہی، اس میں ہم داخل ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی گریہ زاری کریں گے، اللہ کے آگے سر بسجود ہوں گے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کو مغفرتوں کا مہینہ قرار دیا، رحمتوں کا مہینہ اور برکتوں کا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے کے بارے میں تو انشاءاللہ تعالی ضرور بات ہوگی اگر اللہ نے موقع دیا، لیکن آج ایک عجب سی حقیقت کا تذکرہ آپ سے کرنے لگی ہوں۔ بہت سی بکس آپ کو ملی ہوں، بہت سے آپ کو لیکچرز ایسے آپ سنتے ہیں جس میں شعبان کی عظمت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اور اس کی فضیلتیں، اس کی رحمتیں اور برکتوں کے بارے میں بیان کیا گیا، لیکن آج جو میں ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے محبت رکھتے ہیں اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ان کی بخشش مانگتے ہیں اور مومنین کی بخشش مانگتے ہیں، اور ہر نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم یہ دعا نہ پڑھ لیں۔ لیکن ہماری جو محبت، جو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے کہ سورۃ احزاب میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں، سورۃ احزاب میں اللہ فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہر شے سے تمہاری محبت، تمہارے ماں باپ سے، تمہاری اولاد سے محبت بڑھ نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری اپنی جانوں سے۔ تو جس طرح آپ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ ان کی قبروں میں جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں، اور کبھی گھر بیٹھے ان کی آپ کو زندگی کی بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں، آپ اپنے پیرنٹس کو یاد کرتے ہیں اور آنسو بھی بہہ جاتے ہیں۔ یقیناً جب لگاؤ ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے تو یقیناً یہ حالت ہو جاتی ہے، اور یہ حالت بھی خود سے ہم نہیں بنا سکتے، یہ بھی اللہ ہماری کر دیتا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ شاید اس میں نمبر آف نفل یا بہت زیادہ عبادات یا کبھی عمل دخل نہیں ہے، شاید یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیت خالص ہو اور محبت بھی خالص ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنا در کھول دیتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ جس طرح ہم اداس ہو جاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسے کب سے ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے مکہ اور مدینہ بند ہے اور ہماری پہنچ نہیں ہے وہاں تک، ورنہ تو عموماً رجب اور شعبان رمضان کا جو مہینہ تھا اس میں کثرت سے عمرے اور ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر ذی الحجہ میں حج ہوتا تھا، ایک امید لگی رہتی تھی کہ سرکار بلائیں گے اور ہم جائیں گے، لیکن کبھی کبھی یہ اداسی بڑھ جاتی ہے۔ تو آج میں جو بھی ذکر کروں گی ایک دم سے آمد ہوئی، جبکہ میں اسے ہر وقت ان اشعار کو گنگناتی ہوں، ایک دم سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کی آمد کی کہ گولڑا شریف کے مہر علی شاہ جب انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اداسی کا اظہار اللہ سے کیا اور وہ روئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت عطا ہوئی بنفس نفیس، انہوں نے اسے 13 اشعار میں ڈھالا، اور ان 13 اشعار کو سمجھنا بہت مشکل ہے اگر کوئی استاد اسے نہ سمجھائے یا دل کی کیفیت آپ کی وہ نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں آج سکھ متراں دی ودھیریے
क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए। लूं लूं विच शौक चंगेरिए, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। अल लतीफु सरा मन तल आती ही, वशज़ु बदा मन वफराती ही, फसकरत हना मन नजराती ही, नैना दियां फौजां सर चढ़ियां। मुख चंद बदर शाशानीए, मथे चमके लाट नूरानीए, काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, मखमूर अखियां हन मद भरियां। दो अबरू कौस मिसाल दसण, जै तू नौक मुजादे तीर छुटण। लबां सुरख आखां के लाल यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हन लड़ियां। इस सूरत नू मैं जान आखां, जानाने के जाने जहां आखां। सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनियां। ऐ सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत ज़ाहिर सूरत थी, बेरंग दसे उस मूरत थी, विच वहदत फटियां जद घड़ियां। दसे सूरत राह बेसूरत दा, तौबा राह की ऐन हकीकत दा। पर कम नहीं बेसू झत दा, कोई वरलियां मोती लै तरियां। एह सूरत शाला पेशे नजर, रहे वक्ते नजाते रोजे हशर। विच कबर ते पुल थी जद होसी गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरियां। युती का रब्बू का दास तसां, फतरजा थी पूरी आस असां। लजपाल करेसी पास असां, वशफा तशफा सही पड़ियां। लाहो मुख्तो मुख्तन बुर्द यमन, मन भावरी झलक दिखाओ सजन। ओह मिठियां गल्लां आलाओ मिठन, जो हमरा वादी सण करियां। हुजरे तो मस्जिद आओ ढोलन, नूरी झात दे कारण सारे सिकण। दो जग अखियां राह दा फर्श करण, सब इंसो मलक हूरां परियां। इना सकदियां ते कुरलांदियां ते, लख वारी सदके जांदियां ते। इना बुरदियां मुफ्त वकांदियां ते, शाला आमण वतवी ओ घड़ियां। सुबहान अल्लाह मा अजमलका, मा अहसनका, मा अकमलका। किथे मेहर अली किथे तेरी सुना, गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। ये उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत फरमाई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नक्शा खींचा वो हमेशा अमर हो गया। ये वो कलाम है जिसे सब पढ़ते हैं, जिसे सब आशिक सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शेर शुरू किया है उन्होंने, शेर का मफहूम क्या कहता है कि आज दिल बहुत उदास है, जिस्म के हर लू में शौक की बहार, और आंखों से आंसू क्यों रो आए हैं, इसलिए कि महबूब की याद में आसत आया है। जब इंसान का दिल किसी से लग जाए तो उसकी याद का आना, उसके हिजर और फराक में उदास होना और उसके वसाल के लिए तड़पना और रोना लाजमी अमर है। जैसे शायरों ने मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ, रात पवे ते बेदर्दा नू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदा नू तांग सजन दी, सुतियां आण जगावे। मैं बुलबुल बाग मदीने दियां, की करना बाग बहारां नू। मैं बिछड़ी पाक मोहम्मद तो, अग लावां इना गुलजारां नू। दिलड़ी उदास घनेरी है, महबूब की याद ही नहीं आ रही, बल्कि उसके विसाल के लिए दिल बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। वाक़अतन में जिन लोगों ने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवाए हुस्न का नज़ारा ख्वाब में किया है, वो उदास ना हो तो कौन होगा। हजूर के वसाल पर जो क़यामत सहाबा पर गुजरी, उसे अल्फाज नहीं दिए जा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा कराम की मुस्कुराहटें रुखसत हो गईं, और जब उनकी खबर सुनी जाने की तो बाज़ सहाबी बैठे थे, उठ ना सके, बाज़ बहरे हो गए,
بعض پر سکتہ طاری ہو گیا اور بعض نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئیں، مٹی اٹھا کر آنکھوں سے لگائی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اس وقت آنکھوں نے یہ اشعار پڑھے: جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک سونگھ لی اسے زندگی بھر دوسری خوشبو کی ضرورت نہیں۔ آپ کی جدائی سے حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ میرے پیارے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جدائی سے مجھ پر اتنے مصائب آئے، اگر وہ دنوں پہ آتے تو وہ رات میں ڈھل جاتے۔ محبت کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ آدمی کو آپ کے دیدار ملاقات کا شوق ہر شے سے بڑھ کر ہو۔ محبت الہی میں حبیب پاک کے آنسو، آپ کی مبارک آنکھیں سمندر کی طرح یاد محبوب میں بہا کرتی۔ اور پھر اگلا شعر جو میں نے پڑھا کہ خواب میں محبوب کی نورانی صورت دیکھنے کا شرف ملا، آپ کی زلفوں کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر تھی، محبوب کی نوری نین دیکھ کر میں بے خود ہو گیا، کیونکہ ان کے حسن جمال کا جلوہ غالب آ گیا۔ اور اس شعر کا جو نمبر 2 پہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جانا مناسب نہیں، بلکہ اج نینا لائیاں کیوں جھڑیوں کا وقت آ گیا ہے۔ کہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے عرض کیا، ہمیں حضور کی ایسی بات بتائیں جو بہت عجیب و غریب ہو۔ حضرت عائشہ فرمانے لگیں، ایک رات اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، عائشہ مجھے اجازت دو تاکہ میں آج رات اپنے رب کی عبادت میں بسر کر دوں۔ میں نے عرض کیا، حضور میں تو آپ کی خوشی چاہتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور نماز پر کھڑے ہو گئے، اس قدر روئے کہ آپ کا چہرہ دستر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اور پھر آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آپ روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی، یہاں تک کہ فجر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے عرض کرنے حاضر ہوئے تو دیکھا اللہ کے حبیب زار و قطار رو رہے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشش کی خوشخبری عطا کر رکھی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو اللطیف سرا من طلعتہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ آپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہے اور اس قدر انوار الہی کا مظہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ وشذو وبدامن وفرتہ، آپ کے جسم اقدس کی خوشبو اتنی دل ربا تھی کہ کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ترو تازہ کستوری کی خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا وقت آیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ خوشبو کے ہلے پھوٹ رہے تھے۔ وصال کے بعد نہ صرف تر و تازہ رہا بلکہ اس کی مہک اسی طرح قائم رہی، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے چمکتے ہوئے چہرے زیبا کی اور سیاہ رات کی زلفوں کی۔ فسکرت حنا میں جو بیان کیا ہے، میں تو اس وقت مست و بے خود ہو گیا۔ فسکرت حنا من نظراتی ہی، جیسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں تو اسی وقت مست و بے خود ہو گیا۔ ایسی مستی کسی بھی اور چیز میں تصور نہیں کی جا سکتی، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یاد کا یہ مقام ہے تو جب خود محبوب سامنے ہو تو پھر مستی کا عالم کیا ہوگا۔ گولڑا شریف والے فرماتے ہیں، فسکرت حنا من نظراتی ہی، نینا دیاں فوجاں سر چڑیاں۔
اور پھر فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں۔ اعلیٰ حضرت گولڑوی علیہ رحمۃ اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاراپا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چہرہ اقدس 14ویں کے چاند سے بڑھ کر تاباں، جبیں اقدس نورن علی نور، زلف سیاہ اور آنکھیں مست اور سرمگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنا اور سراپا مبارک بیان کرنا نہایت ہی نازک معاملہ ہے، اس لیے اس موضوع پر لکھنے والے قرآن اور سنت اور صحابہ کے الفاظ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور جو لکھتے ہیں نینا دیاں فوجاں سر چڑھیاں، انہی مبارک نینوں کو دیکھ کر گولڑا مست بے خود ہو جاتے ہیں۔ دیدار الہی پانے والی آنکھوں سے ایسی مستی نصیب ہوتی ہے جس پر تمام ہوش قربان ہو جاتے ہیں۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، چہرہ اقدس 14ویں کے چاند سے بڑھ کر تاباں، جبین اقدس نورن علی نور، زلف سیاہ اور آنکھیں مست اور سرمگی ہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک اس قدر نورانی تھا کہ جب اس کی نورانیت دیواروں پر پڑتی تو وہ چمک اٹھتی تھیں۔ آپ کا چہرہ اقدس آئینہ کی طرح شفاف اور مجلہ ہو جاتا، اور اس میں اشیاء حتیٰ کہ دیواروں کا عکس صاف دکھائی دیتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ہمیشہ رات کی تاریکی میں آپ کے چہرے اقدس سے نور کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتی تھی۔ متھے چمکے لاٹ نورانی ہے۔ جب رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف تشریف لے جاتے تو لوگ دیکھتے کہ آپ کی جبیں اقدس یوں دیکھتے کہ اس سے روشن چراغ کی طرح نوری شعائیں پھوٹ رہی ہوتی، یہ دیکھتے ہی پکار اٹھتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کالی زلف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی مقدس زلفوں کا یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کی مبارک زلفیں نہایت ہی حسین اور خوبصورت تھیں، اور آپ کی آنکھیں کشادہ اور خوب سیاہ تھیں، اور مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے آپ کی آنکھوں میں خمار تھا، جہاں آپ کی نگاہ اٹھتی تھی وہیں اللہ کے نور سے بھر جاتا تھا۔ لیکن کچھ بد نصیب لوگ اللہ کے نور کو نہ پہچان سکے، بس وہی نور علی نور ہو گئے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے، بس وہی نور علی نور ہو گئے جو محمد مصطفیٰ کو پہچان گئے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا ویضیء ولو لم تمسسہ نار نورا علی نور یہدی اللہ نورہ من یشاء ویضرب الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا کہ جہاں جو محمد مصطفیٰ کو پہچان گیا بس وہی نور علی نور ہو گئے جو محمد مصطفیٰ کو پہچان گئے۔ فرماتے دو ابرو قوس مثال دسن، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ابرو کمان کی مانند باریک تھے، مقدس آنکھوں کی حسین پلکیں تیر کی نوک، آپ کے ہونٹ مبارک یمن کی موتیوں کی طرح سرخ ہیں، دانت مبارک نہایت سفید، حسن ترتیب اور جڑاؤ میں موتیوں کی لڑیوں کی طرح ہے۔ فرمایا نوک مجادے تیر چھٹن۔ عارف کامل حضرت گولڑوی نے محبت کے ایک اہم سبب کو بھی اجاگر کیا، اور وہ محبوب کی آنکھوں کا تیر ہے جو دیکھنے والوں کو شکار کر لیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اے محبوب سرمگی آنکھوں والے، جاذب نظر رنگ والے اور آبرو اور اوج کمال پر رکھنے والے، ہم پر رحم فرمائیے، ہم پر رحم کیجئے، دل زخمی ہے، اپنے محبوب سے رفو کی امید ہے۔ اے باد سباب، محبوب کی نو کے مژگاں سے عرض کر کہ یہ زخمی دل کی مرہم پٹی کر دے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اے محبوب سرمگی آنکھوں والے، جاذب نظر رنگ والے اور آبرو اوج کمال پر رکھنے والے، ہم پر رحم فرمائیے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस होंठ तमाम अल्लाह के बंदों से नरम और नाजुक थे, और दांत चिट्टे दांत मुबारक बारीक चमकदार नहायत सफ़ेद आबदार और जुदा जुदा थे। मुबारक दांतों के दरमियान बारीक रेखें थीं जिससे नूर की शुआएं निकलती रहती। और फिर वो फरमाते हैं, सूरत नूह में जाना खां जानाने के जाने जहां आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरत अक़दस मेरी जान बल्कि तमाम कायनात की जान है। सिर्फ मेरी जान नहीं बल्कि तमाम कायनात की जान है। अगर मैं हकीकत बयान करूं तो ये रब्बे ताला की ही शान है जिसे दीगर तमाम शानें वजूद पाती हैं। हज़रत अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा और हुलिया शरीफ का जिक्र करने के बाद अब आपका मुकाम और मर्तबा बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान बल्कि तमाम जहां की जान हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के दरमियान ताल्लुक वाज़ा करते हुए फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला बिन हशाम से है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आपसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप मुझे अपनी जान की सिवा हर चीज से प्यारे हैं। फरमाया, नहीं, कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, हत्ता कि तुम्हें मुझसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह की कसम आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अब बात बनी। तमाम मखलूक से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज जानना फ़र्ज और लाजिम है। इसके बगैर ईमान कामिल नहीं होता। ये ज़ात अक़दस फ़कत मेरी जान ही नहीं बल्कि सारी कायनात की जान है, क्योंकि अब इलाही के नूर फैज़ और वसीले से अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को पैदा फरमाया। अगर आप ना होते तो कुछ भी ना होता। अल्लाह ताला ने हर शय से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर के फैज़ से पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने दीगर मखलूक को पैदा करना चाहा तो उसके नूर के 4 हिस्से फरमाए। पहले से कलम, और दूसरे से लोह, और तीसरे से अर्श, और फिर चौथे के 4 हिस्से फरमाए, हामलाने अर्श और कुर्सी और बकिया फरिश्ते। चौथे से फिर 4 हिस्से, आसमान, ज़मीन और जन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरा नूर पैदा किया, फिर मेरे नूर के फैज़ से तमाम कायनात को वजूद बख्शा। आपके कमालात की शान सिर्फ आपका खालिक ही जानता है। और फरमाया कि रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह से कि मैं सरवर आलम की खिदमत में हाजिर हुआ। एक दिन आपने फरमाया इसके कि रबिया, मांगो जो कुछ आप मांगते हो। तो हज़रत रबिया ने अर्ज़ किया कि जन्नत में आपकी संगत चाहती हूँ। फरमाया, इसके अलावा भी कुछ? अर्ज़ किया, बस यही काफ़ी है। फरमाया, तो फिर मेरे साथ, यानी फरमाया कि कसरत सजूद के साथ मेरी मदद करो। अपने आप को ज़ात इलाही के साथ फना कर देता है। जब कोई बंदा अपने आप को ज़ात इलाही के सामने फना कर देता है तो उसके ज़ाहिरी जिस्म और सूरत के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसमें अल्लाह ताला ही मुतारफ हो जाता है। अल्लाह ताला का ही इंट्रोडक्शन होता है। जैसे फरमाया उन्होंने, ए सूरत है बेसूरत थी, बेसूरत ज़ाहिर सूरत थी, बेरंग दसे उस मूरत थी, विच वहदत फटियां जद घड़ियां। ये सूरत जान जहां रब की शान और तमाम शानों की असल क्यों ना हो, ये तो हकीकतन बेसूरत रब सुभान अल्लाह ताला की निशानदही करने वाली थी। अल्लाह की तो कोई सूरत वाज़िह नहीं हुई, ये तो बेसूरत रब सुभान ताला की निशानदही करने वाली है। ये सूरत तो ये आपकी सूरत है। अल्लाह ताला की बेसूरत ज़ात अक़दस का इज़हार कामिल इस सूरत से होता है। और जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक फरमाया तो उसके ज़रिए मखलूक की मार्फत खुदाबंदी नसीब हुई, वरना कहाँ खालिक और कहाँ मखलूक। इस सूरत में बेरंग नज़र आता है, गोया आप सरापा मज़हर खुदाबंदी हैं।
اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جسم اور جسمانیات، مکان اور مکانیات اور حدود و جہات سے پاک ہے۔ اس لیے فرمایا اے صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں، بے رنگ دس سے اس مورت تھیں، وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ سبحان اللہ۔ دس سے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سو جھت دا، کوئی ورلیاں موتی لیتریاں۔ اس پوری نعت میں ایک ایک شعر قیمتی ہے، ایک ایک شعر قیمتی ہے، ایک ایک شعر قیمتی ہے۔ لیکن جب میں اس شعر پہ پہنچتی ہوں، شعر نمبر 7 پہ، دس سے صورت راہ بے صورت دا، دس سے صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سو جھت دا، پر کم نہیں بے سو جھت دا، کوئی ورلیاں موتی لیتریاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کی طرف سے وحی، شریعت اور ایسی تعلیمات لے کر مبعوث ہوئے کہ کوئی بھی آدمی اگر آپ کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑے تو اسے مقام میں محبوبیت نصیب ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا درد مند، غم خوار اور تمام مخلوق کی بھلائی چاہنے والا کہاں؟ آپ کی یہ تمنا رہی اور ہے کہ ہر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید سے وابستہ ہو کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار لے، مگر بہت سے لوگوں نے اپنی کم عقلی اور بے سمجھی اور غفلت کی وجہ سے آپ کی مبارک آواز تعلیمات کی طرف کان نہ دھرا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر سراپا ہدایت اور رہنما بنایا کہ اگر کسی نے اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و دیدار کا شرف پایا، تو وہ یہ محسوس کرتا کہ یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں۔ سورہ نور جو بھی میں نے پڑھی کہ وہ تیل از خود روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نے ابھی چھوا نہیں، وَيَدَيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، وہ بھڑک اٹھے، وہ روشن ہو جائے، ابھی اسے وحی الہیہ نے چھوا نہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَنُورًا عَلَى نور ہے۔ اللہ جل و مجد اپنے نور کے لیے جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت تیری۔ فرمایا توبہ راہ کی عین حقیقت دا، جو توبہ کا رستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں نظر آتا ہے، یعنی جس رستے پہ آپ انسان کو لے جاتے ہیں وہ رستہ دراصل صحیح راستہ ہے۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں بلکہ انسان کی نجات کے لیے یہی حقیقی راستہ ہے۔ میں آپ کو اسی بات پہ اب لانا چاہتی ہوں کہ توبہ راہ کی عین حقیقت دا، جو توبہ کا رستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں نظر آتا ہے، یعنی جس رستے پہ آپ انسان کو لے جاتے ہیں وہ رستہ دراصل صحیح رستہ ہے۔ ہم جیسے مانگتے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں مصطفیٰ کا رستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا رستہ جس پر تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور بچاؤ اس رستے سے جس سے لوگ گمراہ ہو گئے اور جس پر تیرا غضب ہو گیا، ہمیں اس رستے کی طرف لے جا جس پر تیرا انعام و اکرام ہوا۔ فرمایا جو توبہ راہ کی عین حقیقت دا، جو توبہ کا رستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں نظر آتا ہے، یعنی جس رستے پہ آپ انسان کو لے جاتے ہیں وہ راستہ دراصل صحیح راستہ ہے۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں بلکہ انسان کی نجات کے لیے یہی حقیقت راستہ ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو آؤ میری اتباع کر لو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی امت کو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری طرف اتباع کر لو، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا۔ آگے وہ فرماتے ہیں پر کم نہیں بے سو جھت دا، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پر انور چہرے اقدس کی زیارت کی، مگر انہیں آپ کے دامن سے وابستگی کا شرف نہ مل سکا،
اور اہل محبت پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر ان کی طرف ہدایت صرف اللہ جل شانہ کی کرم اور رحمت سے ہوتی ہے۔ سید البشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، وہ افضل البشر ہیں۔ فرمایا ہر بندے کا تو یہ کام ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے۔ فرمایا توبہ راہ کی این حقیقت دا، پر کم نہیں بے سو جھت دا، کہ ہر بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ آگے فرمایا یہ شعر کیا شعر ہے، کوئی ورلے لوگ، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، کوئی ورلے یہ عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ظاہری صورت میں اگرچہ بشر ہیں مگر وہ باطنی طور پر نوری ہیں۔ جبریل ان سے قرآن کی وحی لیتے تو وہ نوری ہو جاتے، اور فرمایا وہ بشری حالت میں بھی تھے تو حضرت جبریل بشری حالت میں بھی ان کے پاس آ جاتے، پر کچھ لوگ، کم لوگ، ورلے لوگ جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس راہ کو، اس محبت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ فرمایا اے صورت انشاءاللہ پیش نظر، رہے وقت نزاتے روز حشر، وچ قبر تے پول تھیں جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ اور سراپا بیان کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حضرت قبلہ عالم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ مشکل مقامات پر تیرے اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت اور شفقت نصیب رہے تو کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ اور مقامات یہ ہیں، موت کا وقت ہو تو رسول اللہ کا چہرہ ہو، قبر میں اتارا جائے لحد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، قیامت کا دن ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو، پل صراط سے گزرنا ہو تو محمد مصطفیٰ کا چہرہ ہو۔ فرمایا جب یہ دیدار عطا ہوا تو اس وقت یہ دعا بھی مانگ لی اللہ سے کہ اے صورت انشاءاللہ پیش نظر، رہے وقت نزاتے روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ اے میرے مولا جب یہ چار وقت ہوں، موت کا وقت ہو اور لحد میں اتار رہا ہو، قبر ہو، قیامت کا دن ہو یا پل صراط سے گزرنا ہو، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ ان کی صورت پیش نظر رہے، ان کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے یہ وقت میرا گزار دینا۔ اور فرمایا اسلام کی تعلیمات میں ایک بنیادی عقیدہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے قائد اور مال کی جزا و سزا پاتا ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم مصطفی ہیں، ہم مصطفی ہیں، امت مصطفی اور پرسرات۔ اس کڑے وقت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امت مصطفی پر خوب کرم فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا دوزخ پر پل صراط بچھایا جائے گا، دوزخ پہ پل صراط بچھایا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی امت کو لے کر وہاں سے گزروں گا، میں پہلا ہوں گا، میں پہلا رسول ہوں گا جو اپنی امت کو وہاں سے لے کر گزروں گا۔ اور اس دن رسل کے علاوہ وہاں ہر کوئی خاموش ہوگا، رسول یہ دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرما، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پھر پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ جس وقت کا سہارا مدینے والا ہو اس کی کامیابی اور نجات کا عالم کیا ہوگا۔ پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ آگے فرماتے ہیں سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، وقت نزا سے لے کر پل صراط گزرنے تک جب کسی کو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا مل جائے گا اور وہ اللہ رب العزت کی کرم اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور شفقت سے جنت میں داخلہ پائے گا، تو اس وقت وہ اطمینان ہوگا، وہ اطمینان میں آ جائے گا۔
کہ آج ہمارے اعمال کھوٹے سکے اور کھوٹی قسمتیں کھری ہو گئی ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا نہ ملتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ جن اعمال کو ہم کھرے تصور کر رہے تھے وہ تو سارے کے سارے کھوٹے نکلے، وہ تو عمل سارے کے سارے کھوٹے نکلے۔ اگر اللہ کے رسول ان مقامات پر ہماری شفاعت نہ کرتے تو ہم کھوٹے رہ جاتے ہیں۔ پر کتنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسے نبی کی ہم امت ہیں۔ سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، اہ صورت انشاءاللہ پیش نظر، رہے وقت نجات روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ ہم سب کھوٹے سکے پھر کھڑے ہو جائیں گے جب رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے رفاقت پائیں گے؟ ہمیں کثرت درود و سلام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں ہمیں کثرت کرنی چاہیے درود شریف کی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ اللہم اجعل صلواتک و برکاتک علی محمد النبی و ازواجہ امہات المومنین و ذریاتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اور وہاں حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہاں یعطی کا ربو کا داستساں فترزا تھی پوری آس اساں، لجپال کریسی پاس اساں، وشفا تشفا صحیح پڑھیاں، وشفا تشفا صحیح پڑھیاں، اشفا تم شفاعت کرو گے، تشفا تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہاں فرماتے ہیں وشفا تشفا صحیح پڑھیاں، فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا۔ فترزا پس تم خوش ہو جاؤ گے، لجپال لاج رکھنے والا کرے گا ہماری شفاعت، کریسی اشفا تم شفاعت کرو، اللہ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشفا تم شفاعت کرو، تشفا تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمایا کہ حضرت اعلیٰ نے پچھلے اشعار میں اس حقیقت کو اشکار کیا کہ کامیابی کے لیے دنیا اور آخرت کے ہر موڑ پر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے بغیر کامیابی اور کامرانی اور نجات کا وہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ ان کے بغیر کام چل جائے گا تو وہ آج خدارہ اپنا عقیدے کی اصلاح کر لے، ورنہ وہاں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ لے ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ بلا شبہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ نبی آپ راضی ہو جاؤ گے۔ ہم آپ کو امت کے حوالے سے خوش کریں گے، تم راضی ہو جاؤ گے، ہم آپ کو امت کے حوالے سے خوش کریں گے اور پریشان نہ ہونے دیں گے۔ ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمائیں گے۔ اے نبی ولا سوف یعطیک ربک، فترضہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو مقام شفاعت کی خوشخبری یہاں عطا فرما دی۔ فترضہ کے الفاظ سے امت کو آس بندھا دی۔ عرفہ کو جو کلام الہی کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ الہی انہی کا حصہ ہے۔ ہر خاص اور عام وہ مقام نصیب ہوتا ہے نہ ان کی سمجھ آتی ہے۔ اے حبیب میرے ان بندوں کو اطلاع دے دیجئے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ تمام گناہ معاف فرمائے گا، فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کے کریمہ گناہ گاروں کا ایک بہت بڑا سہارا اور امید ہے، مگر اس سے بڑھ کر جو آیت ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم آپ کو مقام شفاعت پر کھڑا کریں گے کہ آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اشفا تم شفاعت کرو گے، تشفا ہم تمہاری شفاعت کو قبول کریں گے، ہم تمہاری شفاعت کو قبول کریں گے۔ یہاں حضرت اعلیٰ گولڑا شریف والے فرماتے ہیں، مہر علی شاہ لجپال کریسی پاس اساں، لجپال کریسی پاس اساں،
لجپال کی کرم نوازیاں نہ صرف اپنے غلاموں پر بلکہ دشمنوں پر بھی جس قدر کرم نوازیاں کی ان کی کوئی حد نہیں، جو انہوں نے دشمنوں کے ساتھ بھی سلوک کیا۔ ایک صحابی نے جب یہ جملہ کہا کہ آج بدلے کا دن ہے، الیوم یوم الرحمہ، آج کا دن رحمت بانٹنے کا دن ہے، پر یہ جذباتی نعرہ نہیں۔ اللہ فرمائے گا، اے حبیب سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر میں فرماتے ہیں جب زیارت کی اور اس کے بعد جب روزے کی جالیوں پہ پہنچے، لاہو مختو مختق برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گلاں الاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریاں، جو وادی ہمرا میں میری ملاقات آپ سے پیارے آقا ہوئی ہے، اب میں بہت اداس ہو گیا ہوں آپ کا سراپا دیکھ کر، لہٰذا اب روزے کی جھالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے فریاد کر رہے ہیں، اے حبیب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے چہرے انور سے یمنی چادر کا نقاب اٹھا کر دل مو لینے والی زیارت عطا فرما دیجیے، اور ہمراہ کے مقام پر جو شفقت اور کرم کرتے ہوئے میٹھی میٹھی باتیں ارشاد فرمائی تھیں، ایسی عنایات اور مہربانی پھر نصیب کر دیجیے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا شانوں، عظمت اور مقامات کا تذکرہ کیا، یہاں دیدار کی خواہش کا اظہار نہایت ہی چھوٹے انداز میں ہے۔ اس شعر کامل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر توجہ کیے جائے۔ لاہو مختو مختت برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹیاں گلاں لاؤ مٹھن، جو ہمرا وادی سن کریاں۔ اور آگے فرماتے ہیں، حجرے تو مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھاد دکارن سارے سکن، دو جگ اکھیاں دا رادا فرش کرن، سب انس و ملک حورام پریاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حجر انور سے مسجد نبوی میں تشریف لائیں تاکہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کا شرف پا سکیں۔ دونوں جہاں کی تمام مخلوق، خواہ وہ انسان ہے یہ جنات، ملائکہ ہیں یہ حوران بہشت، وہ تمام کی تمام آپ کی راہ میں آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے ہیں، فرش پہ آنکھیں لگائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اپیل کی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پھر اپنا چہرہ اقدس ہمیں دکھا دیجئے۔ فرمایا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ سبحان اللہ، تیری پاکیزگی اللہ کے لیے، ما اجملکا، آپ کتنے جمیل ہیں، ما احسنکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حسین ہیں، ما اکملکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر کامل ہیں، کتھے کہاں مہر علی، حضرت علیہ رحمہ کا اسم گرامی ثنا مدھا، گستاخ جسارت کا مرتکب اڑیاں لگ گئی۔ آخر میں اپنے عز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر صاحب حسن و جمال اور صاحب کمال ہیں، مجھ جیسے حقیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ممکن ہی نہیں، بلکہ اس سے میری کوئی مناسبت نہیں۔ کہاں میں اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، زیارت و دیدار کا شرف فقط آپ کی کرم نوازی ہے یا رسول اللہ، ورنہ میری آنکھیں اس لائق کہاں، ان سے بھی لگنے اور تکنے کی جسارت ہو گئی ہے، یہ آپ پر لگ گئی ہیں، یہ آپ کو تک رہی ہیں، ان کو جسارت ہو گئی ہے، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں، میں اس قابل تو نہیں یا رسول اللہ، کہاں تھا میں اس کرم کے قابل، حضور آپ کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آج جو میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ شعبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں شعبان کے بارے میں اور 14ویں کے چاند کے بارے میں، جو 14ویں کا چاند نکلے گا اور امت کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ فاعف عنا، کہ اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں۔
آپ معافی کو پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ جب گناہوں کی گٹھلی پیچھے کھلی، دیکھا کہ گناہ بہت ہیں اور اچھے کام بہت تھوڑے ہیں، زندگی خرچ ہو چکی ہے اور دن بہت کم ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا چاہیے، ان کی شفاعت کبریٰ چاہیے، شفقت چاہیے، ان کی محبت چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب اللہ ہمارا لگاؤ ان کے ساتھ کر دے، وصل کر دے۔ ہم جب کہتے ہیں اللہم صلی اللہ، اے اللہ جوڑ دے، سال کا مطلب جوڑ دے، اللہ جوڑ دے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، اللہ جوڑ دے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا مہینہ آ گیا، یقیناً آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اللہ آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کرے گا، پل صراط پہ، قبر میں، جان کنی کے وقت میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت کو آپ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے گناہ گارو تم محمد مصطفیٰ کے روزے پہ چلے جاؤ اور جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو مجھ سے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو گناہوں کی معافی روزے رسول پر، اور اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے اپنے روزے میں، روزے پر۔ تو اللہ کی قسم تم مجھے غفور الرحیم پاؤ گے۔ آج سکھ متراں دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لولو وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شانیے، متھے چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، مخمور اکھیاں نے بھر بھریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جانانے کے جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بریاں۔ اے اللہ قبول اور منظور فرما۔ یقیناً میں اس تذکرے کے قابل تو نہ تھی، مجھ سے بہت سی غلطیاں پڑھنے میں ہوئی ہوں گی، لیکن اللہ تو مجھے معاف کر کے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اللہ میری پوری جماعت کو قبول کر اور سب کو قبول کر، اللہ پوری امت کو بخش دے، اللہ حبیب مکرم کی پوری امت کو بخش دے۔ اللہ یہ کرونا وائرس نے جو تباہی پھیلا دی، اللہ لوگ گھروں میں اور اسپتالوں میں بیمار ہیں، مولا محمد مصطفیٰ کے صدقے بخش دے، بخش دے اس کی امت کو، محمد مصطفیٰ کی امت کو بخش دے، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ نکال لے، میں نجات دے دے اس مصیبت سے اللہ، ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ پوری امت میں سے جو مومن مسلمان، مومن مرد اور عورتیں، مسلمان مرد اور عورتیں ہیں جو مصیبت کا شکار ہیں، جو بے سکون ہیں، اللہ انہیں دلوں کا سکون عطا فرما، ان کی بے سکونیاں دور فرما، اللہ ان کی بخششیں فرما۔ اللہ جو ماں باپ چلے گئے ہیں، ہمارے بڑے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی بخششیں فرما۔ یہ وہ خاص مہینہ ہے جب لوگ اپنے 14ویں کی رات کو جو گئی ہوئی روحیں ہیں وہ گھروں کو لوٹتی ہیں، اور اگر گھر والوں نے کچھ ان کے لیے تحفہ رکھا ہوتا ہے تو لے کے چلی جاتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی بخشش کی بھی توفیق عطا فرما، اور جو ہمارے ماں باپ جا چکے ہیں جن کے پیچھے پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں ہے، پوری امت کو بخش دے اللہ، اللہ پوری امت کو بخش دے، اللہ پوری امت کو بخش دے، اللہ پوری امت کو بخش دے، اللہ بخشش فرما دے اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جھوٹے موٹے رونے کو قبول کر لے، اگر ہم سچ نہیں ہیں تو اللہ ہمارے جھوٹ کو ہی قبول کر لے۔
اللہ تعالیٰ ہماری صورتیں اگر اچھی نہیں ہے تو انہیں اچھی صورتوں میں تبدیل کر لے، ہمارے دل اچھے نہیں تو انہیں اچھے دلوں میں اللہ تبدیل کر لے۔ اللہ یا اللہ اس شبان کی راتوں کا آواز تھا اللہ، ہماری پوری امت کو معاف کر دے رسول اللہ کی، ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے، ہمارے بیٹوں کو معاف کر دے، ہماری بیٹیوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے، ہمارے دوست احباب کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله۔ ایس صورت نو میں جانا کھاں، ایس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھا کے جانے جہانا کھاں، ایس صورت نو میں جانا جانا کھا کے جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔